اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کو امیر المومنین کرنے والے ہیں۔ کربلا کے واقعات میں سے وہ اکثر بیشتر جھلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان چند ایک واقعات میں سے سب سے پہلا واقعہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ سغریٰ رضی اللہ عنہا امام علی مقام کی جو بیٹی تھی، یہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ ان کو یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ 6-7 سال کی تھی، لیکن ان جہلوں کو یہ پتہ نہیں ہے جو 6-7 سال بھی آپ کی بیٹی تھی، اس کا نام سکینہ تھا، اس کو آپ سانس ملا کر لے گئے تھے۔ اب وہ یہ ہے کہ وہ ان کو سیدہ سغریٰ رضی اللہ عنہا کو 6-7 سال کی بنا کر بڑی لمبی چوڑی داستانیں کرتے ہیں، بڑے جھوٹ کے پرندے وہ ساتھ پھیلاتے ہیں، کہتے یہ دیکھو جی وہ 6-7 سال کی بیٹی کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس عقل کے اندھوں کو جہلوں کو یہ پتہ نہیں ہے وہ سیدہ سغریٰ رضی اللہ عنہا وہ تو شادی شدہ تھی، ان کے خاوند کا نام حسن مثنیٰ تھا۔ جب امام علی مقام چلنے لگے، ان میاں بیوی نے بھی کہا کہ ہم بھی ساتھ جاتے ہیں۔ آپ کہا کہ نہیں تم مدینے میں رہو، اگر ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کو وہاں پہ بلا لیں گے۔ اب سیدہ سغریٰ رضی اللہ عنہا، اب بہنیں ہیں، بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتا ہے، فردائی کے اندر کافی محسوس کیا انہوں نے، باتیں لیے اپنے بھائی علی اکبر سے، اکبر اگر میرے ابو جان کو یہ یاد نہ رہے تم وعدہ کرو کہ تم آؤ گے مجھے آ کر لے جاؤ۔ ابھی اکبر وعدہ کر۔ اب اس واقعے کو وہ جھوٹ قرار دیتے ہیں، حالانکہ عقل کے جاہلوں یہ تمہیں پتہ نہیں ہے وہ تو شادی شدہ تھی۔ حسن مثنیٰ امام حسن کے جو بیٹے تھے بڑے، ان کے ساتھ کی شادی ہوئی تھی۔ اب جب کربلا کا میدان ہوا، اب جب ماں کا ہو گیا، سارے شہید ہو گئے، اس وقت انہوں نے ان کی طرف سے خط جو تھا وہ پہنچائے۔ تاریخوں میں آتا ہے، یہ حقیقت باتیں ہیں جو بیان کر رہا ہوں۔ ایک خط سیدہ سغریٰ رضی اللہ عنہا کا امام علی مقام کو پہنچتا ہے۔ جب دیر ہوئی تو بہن تھی، بیٹی تھی، ان کو بڑا پریشانی ہوئی، بڑا کام لگا، تو پریشان ہو کر ایک کاتب کو خط دیا۔ وہ خط امام علی مقام جب تیار ہو کر جانے لگے، اس وقت آپ کو موصول ہوتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں آپ نے کہا تھا حال زاد راز و شاید اس کے بعد تقدو سما باپا جو دوسرا شہر مدینیوں پوچھ کی تھا تسن کی برتی میرے ناب با آپ سارا دن کھڑوا ساری دھات رہا میری اکھیاں دو تریار بہا کی بنی آئی تسی بول گئے ہو بس سوچا یہ کوئی خطا بافا۔ یہ خط جب امام علی مقام نے پڑھا، اللہ اکبر، اس کا جواب بھی تو آپ نے دینا تھا۔ آپ نے کہا سے اچھا کیا میری بیٹی خاتون نے پہنچا دیا، تو میری طرف سے بھی یہ خط جو ہے نا میری بیٹی تک پہنچا دینا، میں تمہیں کل قیامت غازی کروں گا۔ اس میں آپ نے یہ لکھا کہ آخی سولانو کاستہ باپ تیرا کرو ہستی جھوک لٹا بیٹھا بچے اول محمد تے اصغر کے وقت قاسم تے عباس وہاں بیٹھا۔ اللہ اکبر، یہ خط دیا میری یاد ستائے تے صبر کرنا اور نار مقصود میں پا بیٹھا۔ فرمایا میرے سارے میں نے صبر سے کام لیا ہے، نانے کے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں، میں نے سب بیٹوں کو میں نانے کے دین کے اوپر قربان دیا ہے۔ یہ تھا وہ سیدہ سغریٰ رضی اللہ عنہا کا خط۔ اس کے اوپر اتنی لمبی چوڑی پاس کرنی، پھر حوالے دے دے، جی ہو کیا جی وہ ہو کیا۔ مسلمان والوں کچھ عقل سے ہوش پہ کام لو۔ ہاں جی، اصل یہ وہی کہتے ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہنے والے ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سیدنا عباس بن مطہر کا واقعہ جو ہے اس کو بھی وہ اسی معنی میں لیتے ہیں، کہتے ہیں وہ کوئی ایسی بات ہے، وہ تو 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے
اور جا کر پانی کے 70 مشکیزیں بھر کر لے کر آئے. وہ اتنے تک خرافات بک دی انہوں نے کہ 10ویں محرم الحرام امام البغم نے غسل کیا ہے. دسو ان لوگوں کو اپنی شرم نہیں آتی، نیار نہیں آتی، کس جگہ سے یہ چیزیں نکال لیتی ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ 3 محرم کربلا کے میدان کے اندر تشریف لے گئے اور 7 محرم تک مفت و شمید ہوتی رہی، کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی پانی وغیرہ آتا جاتا رہا. 7 محرم کو پانی بند ہوتا ہے. اس کے بعد 10 محرم تک پانی میں پابندی تھی، فوجیوں کا پہرا تھا. ان پہروں کے اندر عباس علمدار جو تھے وہ پانی لینے کے لیے گئے ہیں. بڑی انہوں نے قتل و غارت کی، بڑے بڑوں کو تحقیق کیا. اس وقت مشکیزہ پانی کا بھر کر لائے. جب لائے نا غصے میں ان پہ وار ہوئے، ان کا باب ایک کرم ہوا، پھر غصے پہ وار ہوا، پھر فروسا بھی کرم ہو گیا. آپ نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑا. یہ حقیقت تاریخی واقعات ہے. اور پھر ایک تیر مارا اور تیر مشیدے سے پار ہو جاتا ہے. اور تیروں کی جب برسات ہوئی، علمبردار جو تھے غازی علمدار، یہ اب گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے. ایمان والو، کچھ عقل سے کام لو. یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو یزید ہیں ان کو امیر المومنین ماننے والے ہیں اور دشمنان اہل بیت ہیں. لعنت اللہ علیہم، دشمنان اہل بیت. اس ویڈیو کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور فالو بھی ضرور کرو.